بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے خود پسندی اور خوشامد کے بارے میں چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، اور ہر ایک انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے انسان کو برا سمجھتا ہے۔ خوش نمائی کے بارے میں کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو۔ اسی طرح اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں جو ہے بہت ہی اچھی چیز ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہوتا ہے۔ نمبر 1 بخل، کہ انسان مال ہی خرچ نہ کرے۔ بخیل اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہ کرنا۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ اپنی خوش نمائی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی تعریف کرنا اور اس طرح اپنی تعریف سمجھنا۔ اور اسی طرح تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ حرص ہے، لالچ ہے، کہ ہر ایک انسان ہاؤ ہاؤ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے یہ مل جائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا اے امی عائشہ انسان کب گنہگار ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے انسانوں، جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنا لگ جاتا ہے، اور فرمایا کہ دوسری چیز جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے، فرمایا وہ نا امیدی ہے۔ پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ خوش نمائی ہے، اور دوسری چیز جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے وہ نا امیدی ہے۔ نا امیدی مایوسی کیا ہے کہ انسان کسی اچھائی کے طلب کرنے میں سستی اختیار کرے، اور اپنے آپ کو دوسری چیز جو ہلاک کرنے والی ہے خوش نمائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہ ایسی ہے کہ اس سے انسان بالکل کوئی چیز طلب ہی نہیں کرتا۔ خوش نمائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اس کے چند نقصانات ہیں۔ نمبر 1 تکبر پیدا ہوتا ہے، نمبر 2 ناشکری پیدا ہوتی ہے، نمبر 3 انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے شمار بیماری ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو بڑا ہی عجیب ہے۔ شداد کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو اللہ پاک نے دولت دی، مال دیا، اس نے اس خوشنمائی کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ اے شداد تو اسلام لے آ۔ تو اس نے پوچھا کہ اے ہود علیہ السلام اسلام لانے سے کیا ہوگا؟ تو سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے جنت دے گا تو اس میں خوش و خرم رہے گا۔ اس نے کہا یہ کون سی کمال کی بات ہے، میں خود اپنی جنت بناؤں گا۔ اب اس کے ذہن کے اوپر یہ خوش نمائی والا دھندا سوار تھا، اس نے جنت بنائی اور ساری دنیا سے اس نے مال اکٹھا کیا، سونا اور جواہرات اکٹھے کیے، اور ساری دنیا کے لوگوں کے جو کاریگر تھے اس کو اکٹھا کیا، جنت بنائی۔ 500 سال تک وہ جنت بنتی رہی۔ اس کے اندر اس نے کیا کیا، موٹی موٹی چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو دیواریں تھیں وہ سونے چاندی کی تھیں، چھتیں تھیں وہ بھی اس پر بھی سونا چاندی لگا دیا۔ اسی طرح جو درخت تھے ان درخت کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر مشک و عنبر بھر دیا۔ زمین جو تھی اس کی مٹی کھدوا کر وہاں بھی اس نے عنبر بھر دیا، اور مختلف جگہوں سے
بہت خوبصورت لوگوں کو، عورتوں کو لا کر ان کو وہاں بسا دیا۔ جب تیار ہو گئی جنت، اس کے بعد وہ بڑے لشکر کے ساتھ اپنے علاقے سے نکل کر اس ایک منزل دور کچھ فاصلے پر وہاں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا کہ میں جشن مناتے ہوئے اس جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ اللہ پاک کا نظام بڑا عجیب نظام ہے۔ جب لشکر کے اندر تھا تو اس کو ایک ہرن نظر آیا، ایسا خوبصورت ہرن نظر آیا کہ جس کی ٹانگیں سونا چاندی کی تھی، آنکھیں یاقوت و عنبر کی تھی، سینگ جو ہے اس پر سونا لگا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو بہت ہی اچھا لگا، اس کے پیچھے دوڑا کہ میں اس کو پکڑتا ہوں۔ وہ ہرن اس کو آگے لے گیا، ایک ایسے ویران علاقے کے اندر لے گیا جو اپنے لشکر سے دور ہو گیا۔ ایک دم ایک شہسوار نمودار ہوا جو بہت ہی خوفناک تھا۔ اس نے کہا کہ اے شداد، اس جنت بنانے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ دوسرا سوال اس نے کہا کہ اس عیش و عشرت سے تجھے کیا ملے گا؟ اور شداد کانپنے لگا، کہنے لگا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تو ملک الموت ہوں۔ اب شداد عزیز کے ساتھ اور جو ہے انکساری کے ساتھ اور اس طرح ذلت میں لیجے کے اندر آ کر کہنے لگا مجھے ایک دفعہ اپنے محل دیکھنے دے، مجھے جنت دیکھنے دے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی جانب سے اجازت نہیں ہے۔ اس کا تن جو ہے، اس کا روح اس کی نکال لی، اس کا تن اس سے دھڑ سے جدا ہو گیا۔ ایک مرتبہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی کریم ذات نے سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، میں نے آپ کو انسانوں کی جان نکالنے پر مقرر کیا ہوا ہے، کیا کبھی آپ کو کسی انسان پر ترس آیا؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ، اے کریم ذات، مجھے ہر بندے پر ترس آتا ہے لیکن آپ کا حکم جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک دفعہ ترس آیا کہ ایک کشتی تھی، دریا کے اندر جا رہی تھی، ایک طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور ایک عورت بچی اس سے، وہ اس کو ایک تختے پر بیٹھی ہوئی ایک جزیرہ کی طرف چلی گئی، محفوظ مقام پر چلی گئی۔ اس کا بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے، اے اللہ، آپ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کی روح نکال لے۔ مجھے اس وقت رونا آ گیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ اور اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کی کریم ذات، مجھے اس شداد کی روح نکالنے پر بھی بہت افسوس ہوا۔ تو رب کریم نے کہا کہ وہ بچہ جو آپ نے دیکھا تھا وہی بچہ یہ شداد ہے۔ دوسری بات، جو انسان کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے، یہ بھی بہت بری بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک وہ تعریف ہے جو انسان کو معلوم ہو کہ فلاں کی تعریف کر رہا ہے اور کسی کی جان بوجھ کر تعریف کر رہا ہے، فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری وہ تعریف جو اس کو معلوم ہو کہ میں فلاں آدمی کی تعریف کر رہا ہوں، میرا پیغام تعریف اس تک پہنچے گا، یہ تعریف بھی جائز نہیں۔ فرمایا ایسی تعریف کرو جو غائبانہ ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ اس تک یہ پہنچے گی، یہ بھی صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک انسان نے کسی انسان کی تعریف کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے، آپ نے اس کی گردن توڑ کر رکھ دی۔ فرمایا اس کے منہ میں مٹی ہے جو آپ کے منہ پر تعریف کرتا ہے، لیکن ایک میں اور آپ ہے، مجھے اور آپ کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ جو ہماری تعریف کرے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہماری برائی کرے وہ ہمیں برا لگتا ہے۔ جو ہماری تعریف کرے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جو اگر ہمیں حقیقت حال بتا دے تو وہ ہمیں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، آج کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ آپ اپنی خوش نمائی نہ دیکھیں، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں، تواضع اختیار کریں، کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی کریم ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔